صلوات پر محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا. اکرم سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد
یا مولانا یا مولانا الغوث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلوات. معزز سامعین، پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارک ہے احزاب میں، اے میرے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا. آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور امت پر شاہد بھی ہیں. مبشرن، اور بشارت دینے والے بھی ہیں، ونذیرا، اور ڈرانے والے بھی ہیں. صلوات پڑھ محمد و عزیزان گرامی، کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی قوم یا ملت کی ترقی کا دار و مدار اس کی علمی اور تحقیقی صلاحیتوں پر ہے، چاہے دنیاوی علوم کا میدان ہو، چاہے دینی علوم کا میدان ہو. اگر کوئی قوم تحقیق کو چھوڑ دے تو وہ قوم تنزل کی طرف، پستی کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے. تحقیق ہے وہ قوموں کی ترقی کے لیے ایک لازمی امر ہے. بغیر تحقیق کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. آج افسوس ہے کہ دنیاوی علوم میں بھی ہم مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہودی نصرانی ہمیں بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں وہ لوگ آگے ہیں. مگر غضب تو یہ ہے کہ دینی علوم میں بھی ہم لوگوں نے تحقیق کو اب آہستہ آہستہ ترک کرنا شروع کر دیا. تحقیق، ریسرچ، یہ قوم کی زندگی ہے. علم بغیر تحقیق کے نہیں ہے. تحقیق ہی سے ترقی ہوتی ہے. اور الحمدللہ جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین پر ہم قائم ہیں، جس مذہب اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، ہمارے پاس تحقیق کرنے کے لیے ہزاروں دروازے ہیں، محدود نہیں ہیں. کیونکہ دین ہمارا الہی ہے، اور یہ دین ہر انسان کی فطرت میں ہے. یہ دین عقل بھی ہے، یہ دین فطرت بھی ہے. یہ دین سائنس کے ذریعے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، منطق و فلسفے کے ذریعے سے بھی. تو لازمی ہے کہ ہم ہمیشہ تحقیق کا سلسلہ جاری رکھیں. جیسے یہاں پر اسلامک ریسرچ سینٹر کا نام ہے. ہر امام بارگاہ میں
ایک شعبہ جو ہے وہ ریسرچ کا ہونا چاہیے، لازمی ہے اگر ہم چاہتے ہیں ترقی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مذہب اہل بیت میں داخل ہو جائیں، بغیر تحقیق کے یہ ممکن نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ اور پہلے مشکلات ہوا کرتی تھیں کہ جناب آپ نے تحقیق کر لی ہے، اب آپ اسے لوگوں تک کیسے پہنچائیں؟ یہ انٹرنیٹ مشکلات حل کر دی ہیں۔ جو بھی تحقیقی مضمون ہو آپ کروڑہا انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کروڑہا انسان جو ہے وہ آپ کے مضمون کو پڑھیں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، اگر اس میں کوئی دلیل ہوگا، اگر کوئی بات معقول ہوگی تو یقیناً اہل عقل جو ہے اسے قبول کر لیں گے۔ لہذا دوبارہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجالس میں بھی تحقیقی گفتگو ہونی چاہیے۔ مجالس کے جتنے مراکز ہیں وہاں بھی ایک سینٹر کم سے کم تحقیق کرے۔ مختلف باتیں ہیں، مختلف عنوانات ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب جیسے کہ یہ ہمارا عنوان مدرسہ امام خمینی کا ہے، یہ کتاب جو تورات و انجیل زبور کا مجموعہ ہے جسے ہولی بائبل کہتے ہیں، اس میں کس قدر زیادہ آیتیں ہیں جس میں صریحاً ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ایک مرتبہ نہیں، تورات و انجیل میں 20 سے زیادہ مقامات پر مولا علی کا تذکرہ ہے۔ مگر آپ کسی نوجوان سے پوچھ لیں کہ بھئی کہاں پر ہے، انہیں نہیں پتا، کس مقامات پر ہے نہیں پتا۔ البتہ جو لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں پھر وہاں سے ای میل کرتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ آپ نے مجلس میں جو ریفرنسز پڑھے تھے اب ہمیں اس کی ضرورت پیش آ رہی کہ ہم عیسائیوں سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، علمی گفتگو ہونی چاہیے، تحقیقی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ مذہب ترقی کرے گا، لوگ آپ کے مذہب میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب مجلس کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے، اب لوگ مجمع بڑھانے کے چکر میں چٹکلے سنا رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، وہ باتیں سنا رہے ہیں جس سے جو ہے وہ بالکل نچلے سطح کا لوگ جو بالکل بیچارے علم سے دور ہیں وہ خوش ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آخر مجلس کا ایک معیار ہونا چاہیے، ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، کچھ نہ تو کچھ علم کی بات ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد وال۔ اور یہ فقط ہم نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن ہمیں دعوت تحقیق دے رہا ہے۔ کتنی مرتبہ قرآن نے کہا افلا یعقلون، یہ کیا ہے؟ دعوت فکر ہے، تحقیق کرو۔ کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی؟ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک آیت سنیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ایک زبردست آیت ہے جو مسلمانوں کو دعوت تحقیق دے رہی ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کہہ رہا ہے سورہ اعراف، اے مسلمانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو معلوم ہے کہ وہ نبی کون ہے، وہ کتنا عظیم الشان ہے۔ کیا ہم نے نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ یہ نبی صرف تمہارا نبی نہیں بلکہ عالمین کے لیے نبی ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ سنو اے مسلمانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو خدا فرما رہا ہے ہم نے تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے۔ تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا۔ یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے پروردگار، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمیں کیوں بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے؟ اور یہاں صیغہ جو ہے یجدونہ، یہ مضارع کا صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے زمان حال پر بھی، زمان مستقبل پر بھی۔ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی رہے گا، انجیل میں بھی رہے گا۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی جتنی کوشش کر لے تمہارے نبی کا ذکر تورات انجیل سے نکال نہیں۔ یہ کہ بھی خدا بتا رہا ہے، یہ دعا تو نہیں ہے، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم تحقیق کریں۔ ہاں جی، اگر ہم تحقیق نہیں کریں گے تو کیسے کسی کو مسلمان بنائیں گے؟ خدا دعوت دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں جاؤ، تورات میں دیکھو کہاں کہاں تمہارے نبی کا ذکر آیا۔
تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں ہے، جاؤ تحقیق کرو کہاں کہاں تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں آیا ہے، تاکہ عیسائیوں کو پکڑ پکڑ کے وہ آگے دکھاؤ کہ دیکھو ہمارے نبی کا ذکر تمہاری تورات میں ہے، انجیل میں ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ اسی طریقے سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وال۔ اب ایک آیت کی طرف آج اشارہ کر دوں انجیل سے، البتہ یہ موضوع ہمارا وہاں کا ہے، صرف آج ایک آیت، پھر وہی ویداز سے میں آپ کی خدمت میں ریسرچ پیش کروں گا کہ ویداز میں کہاں کا ہمارے نبی کا ذکر ہے، کہاں کا مولا علی کا ذکر ہے، یہاں پر انشاءاللہ وہی عنوان ہے۔ مگر ایک آیت آپ سن لیں انجیل سے۔ انجیل کو انگریزی میں کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، اور تورات کو کہتے ہیں انگلش میں اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ اب جو پڑھنے والا ہوں، جیسے ہمارے یہاں سورے ہیں، ان کے یہاں چیپٹر ہے، چیپٹر کا نام ہے جون، JOHN، اس کا نمبر ہے 16 اور آیت شروع ہوتی ہے 7 سے لے کر 12 تک۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے، اے عیسائیو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں۔ لوگوں نے کہا آپ اگر چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا، آپ ہمارے ہادی، ہمارے نبی، ہمارے رہبر۔ تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے نہیں میں چلا جاؤں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا if I'll not go the helper will not come، اگر میں نہ گیا تو وہ مددگار نہیں آئے گا۔ اب ذرا سا غور کریں یہیں پر حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹ از بیٹر فار یو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، اور اگر میں نہ گیا تو وہ مددگار نہیں آئے گا۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اٹ از بیٹر فار یو، یعنی حضرت عیسیٰ کے یہ جملے بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ مجھ سے افضل ہے۔ لوگوں مت گھبراؤ، جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے افضل ہے۔ اور بعد والی آیت یہ تصدیق کر رہی ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اب حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری نبوت، کئی مرتبہ کہا حضرت عیسیٰ نے میری نبوت فقط بنی اسرائیل کے لیے، مگر میرے بعد جو نبی آئے گا he will convince the world، اس کی نبوت محدود نہیں ہے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، he will convince the world، اس کی نبوت عالمین کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ یہ دوسری دلیل کہ وہ نبی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہے۔ اب لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ سے پوچھنے لگے کہ اس نبی کا نام کیا ہے؟ اب حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اس نبی کا نام فارقلیط ہے۔ فے الف رے قاف قلم لام یہ توے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے کہ میرے بعد آنے والے نبی کا نام فارقلیط ہے۔ اب نام بتلا دیا۔ اب جب اسلامی ریسرچ کرنے والے علماء نے ریسرچ کی کہ یہ فارقلیط کیا ہے، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد آنے والے نبی کا نام فارقلیط ہے، جا کے ڈکشنریوں کو اٹھایا جو ہیبرو یعنی عبرانی سے ڈائریکٹ عربی میں ترجمہ دکھا رہی تھی، ہیبرو ٹو عربک ڈکشنریوں کو اٹھایا کہ اگر اس فارقلیط کے لفظ کو ہم سیدھا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ بنتا ہے؟ تو سبھی حیران ہو گئے کہ فارقلیط کو اگر عبرانی سے عربی میں ترجمہ ہم کریں تو بنے گا احمد۔ صلوات میں محمد۔ ہاں جی، اب بتائیے اگر مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے، تحقیق نہ کرتے، تو اتنے ہزاروں لوگ اسلام کے اندر داخل نہ ہوتے۔ اب جب یہ تحقیق سامنے آئی، کئی لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، عیسائیت کو چھوڑ دیا، اور عیسائیت کو خطرہ ہونے لگا تو انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ جو تورات انجیل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتابیں جو ہیں وہ قرآن کی طرح تو نہیں ہے کہ اس میں رد و بدل نہ ہو۔ یہ جب چاہتے ہیں ترجمہ بدل دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آیتیں بدل دیتے ہیں۔ لہذا انہوں نے خیانت کیا کی کہ فارقلیط کو نکال کر
لکھ دیا روح القدس. ٹھیک, فارکلیت کا ترجمہ کیا کیا؟ روح القدس. مگر سبحان اللہ, خدا کا انتظام دیکھیے, اللہ نے صرف نام نہیں بتایا بلکہ صفات بھی بتائی. صفت کیا بتائی؟ کہ اس نبی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ عالمین کے لیے ہی ول کنونس دا ورلڈ, اور دوسری صفت یہ ہے کہ ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی. کلیئر آیت آج بھی موجود ہے. چیز ہے کہ ترجموں میں انہوں نے خیانت کی, مگر ہیبروں میں, عبرانی میں جو آج بھی انجیل ہے اس میں نام فارکلیت ہے. مگر یہ صفت جو ہے اس پر توجہ فرمائے کہ وہ نبی جس کا نام فارکلیت ہے, حضرت عیسیٰ کے بعد آئے گا, اس کی ایک صفت یہ ہے کہ ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی. وہ نبی وہ ہوگا کہ اپنے مرضی سے بات نہیں کرے گا, وہی کہے گا جو وہی کہے گی. صلوات پڑھی محمد. ہاں جی, اب یہاں عیسائی فرار نہیں کر سکتا. یہ کس نبی کی شان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اور یہاں انجیل کہہ رہے ہی ول کنونس دا ورلڈ, اور دوسری صفت ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی. تو قرآن کی آواز آ رہی ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی وہ ہے جو وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وحی کے مطابق, اگر کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو وحی کے مطابق, اگر کسی کو کاندھے پر بٹھاتا ہے تو وحی کے مطابق, اگر خم غدیر میں کسی کا بازو بلند کر کے من کنت مولا کی صدا بلند کرتا ہے تو وحی کے مطابق. صلوات پر محمد. عزیزان اکرام, تحقیق کے بغیر قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. قوموں کی ترقی کا دار و مدار تحقیق پر ہے. اور یاد رکھیے جو پاکستان ہندوستان میں فتنے ہیں, جھگڑے, اتنی جنگیں ہوئیں, یقین جانی اگر مسلمان تحقیق کرتے تو یہ تباہی نہ ہوتی, یہ جنگیں نہ ہوتی, اکثریت مسلمان ہو جاتی. یہ تو انگریزوں میں آ کے تعصبات پھیلا. اس سے پہلے مغل حکومتوں میں فسادات نہیں ہوتے تھے, تعصبات نہیں ہوتے تھے. مگر ہماری کمزوری یہی کہ تحقیق کے دروازے کو بند کر دیا گیا. کہ یہ ویداز جو ہندوؤں کی آسمانی کتابیں ہیں, 4 اتھروید, یجروید, ساموید, رگوید, یہ آسمانی کتابیں. باقی کتابوں کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے. پران ہے, 18 پرانے ہیں, اور کتاب بھی ہیں, مگر اصل بیسک جو ہے ہندوازم کی یہ ہے. مگر ہندوؤں نے, ان کے پنڈتوں نے یہ خیانت کی کہ یہ کتاب سنسکرت میں, اور سنسکرت پڑھنا دوسروں پر حرام, تو عوام کو ان کتابوں سے دور رکھا. انہیں پتا تھا کہ اگر عوام کی دسترس ان کتابوں تک پہنچ گئی تو اس کتاب میں تو نبی کا نام بھی ہے, مسلمانوں کے نبی کا نام بھی ہے, اور ان کے رہبروں کا نام بھی ہے. اگر اس کتاب تک لوگ پہنچ گئے تو اس میں قیامت بھی ثابت ہے, اس میں معاد بھی ثابت ہے, اس میں توحید بھی ثابت ہے. صلوات پڑھی محمد. تو افسوس ان کتابوں کو مسلمانوں نے ترجمہ نہیں کیا, بلکہ سب سے پہلے انگریزوں نے انہیں ترجمہ کروا کے اور کتابی شکل میں پیش کیا 18ویں صدی میں. اس سے پہلے یہ کتاب صرف پنڈت لوگ جانتے تھے, دوسروں کو پتہ ہی نہیں تھا. چلیے ہم لوگوں نے غفلت کی, مگر آج بھی غفلت کر رہے ہیں. عوام کو چھوڑیے, ہمارے جو بڑے بڑے مدارس ہیں بھئی ان میں تحقیق ہونی چاہیے, یا خود پورے کراچی میں دیکھ لیں کہ سنسکرت میں پی ایچ ڈی کرنے والے کتنے ہیں. ہے کوئی عمدہ؟ یہ کتابیں جو ہیں سنسکرت میں ہیں. ایک بندہ ہو جو سنسکرت میں پی ایچ ڈی ہمیں دکھا دیجئے. یعنی ہم لوگوں نے بھی غلطی پر غلطی کی اور کر رہے ہیں.
کیا ہمارے پاس ایسے نوجوان نہیں جو سنسکرت میں پی ایچ ڈی کریں اور ان کتابوں کا صحیح ترجمہ کریں؟ اب انگریزوں نے جب تورات و انجیل سے ہمارے نبی کا نام نکالا تو کیا وہ ویدوں میں رہنے دیں گے؟ ترجمہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، انتہائی ضرورت ہے کہ ہم تحقیق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تحقیق کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر پاتی۔ اتنی اہم کتابیں ہیں جس کی دلیل کو، جیسے ہمارے قرآن کی کوئی آیت پڑھے آپ انکار کر سکتے ہیں، کسی ہندو کو ان ویدوں میں سے کوئی آیت سنا دے وہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ یہ ان کی آسمانی کتابیں ہیں۔ مگر ہم اس قدر بے خبر اور اس قدر تحقیقات سے دور ہیں کہ ہمارے پاس دو چار بندے نظر نہیں آتے جنہوں سنسکرت میں پی ایچ ڈی کیا ہو اور ان کتابوں کو پر تحقیق کی۔ اب آئیے چند جملے ان کتابوں سے آپ سنیں، آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ان کتابوں میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور ہم مسلمان پھر بھی خواب غفلت میں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ بچہ جانتا ہے نا یہ سورہ الحمد للہ رب العالمین، ہر مسلمان ہر نماز میں پڑھتا الحمد للہ رب العالمین۔ اب رگ وید بک نمبر 5 چیپٹر 81 اور ان کی آیت یا ورس جو بھی سمجھے 1، ہم کہتے الحمد للہ رب العالمین، اور رگ وید کے اس ایڈریس پر 5واں بک 81 چیپٹر پہلی آیت، اس دنیا کے بنانے والے کے لیے تعریف۔ بھائی الحمد کا یہی تو ترجمہ ہے نا، تمام تعریفیں رب العالمین، عالمین کے رب کے لیے۔ اور رگ وید میں آیت موجود ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے کے لیے تعریف۔ چلیے جی، دوسرا جملہ ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اب رگ وید تیسری کتاب بک کا نمبر 3 چیپٹر 34 اور اس کا ورس نمبر 1، ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اور اس میں لکھا ہے جو دینے والا رحیم ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کتنے آسانی سے آپ انہیں اپنے مذہب کی طرف بلا سکتے ہیں۔ ہم لوگ تحقیق نہیں کر رہے ہیں تو کیسے کسی کو مسلمان کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا بڑا طاقتور، ڈاکو قسم کا آدمی تھا، اسے کہ بنیا مل گیا ہندو، تو بندوق سینے پہ رکھ کر کہا کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا جی میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیے تو صحیح۔ کہا جی مجھے بھی نہیں آتا۔ صلوات پڑھی محمد والے میں، تیری قسمت اچھی ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ یعنی ہندوؤں کو مسلمان بنانے میں کیا دیر ہوتی اگر مسلمان ریسرچ کرتے۔ ہمارے علماء اس دھندے میں لگے ہوئے ہیں کہ جو پہلے ہی مسلمان ہیں ان کو کافر کیسے بنائیں۔ صلوات پڑھی محمد والے میں۔ اس کے اندر اسلام کی عظمت ہے کہ آپ تورات سے ثابت کر سکتے ہیں، انجیل سے ثابت کر سکتے ہیں، زبور سے۔ الرحمن الرحیم، رگ وید کا حوالہ آپ نے سنا، جو دینے والا رحیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب پڑھتے ہیں نماز میں۔ یجروید اور چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 14، ہمارے فائدے کے لیے سیدھے راستے پہ چلا۔ ہاں جی یہی تو ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہمارے فائدے کے لیے سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ تو 3 آیتیں ہیں، مختصر سی تحقیق ہے۔ انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے کہ پیغمبر اسلام کا نام رگ ویدوں میں کہاں کہاں آیا ہے، قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، حتیٰ کہ مولا علی کا ذکر ہوا ہے، مولا علی کے والد کا ذکر ہوا ہے، پیغمبر کے والد کا ذکر ہوا ہے۔ تمام آیتیں آج تک موجود ہیں مگر ہم مسلمان بے خبر ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے میں۔ عزیزان گرامی، مجالس میں جب ہم آتے ہیں تو کتنے گھنٹے ہمارے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر 1000 آدمی سنتے کہ 1000 گھنٹے، اگر 10,000 تو 10,000 گھنٹے، تو 10,000 گھنٹے ہم نے خرچ کیے۔ ہم نے کیا سنا؟ صرف چند چٹکلے اور لطیفے۔ کیا ہمارے علم میں اضافہ ہوا؟
اور علم کے ساتھ ساتھ ہماری طہارت میں کیا اضافہ ہوا، ہمارے تزکیہ نفس میں کیا اضافہ ہوا، ہمارے کتنے گناہ کم ہوئے، یہ معیار مجلس اہل بیت ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ تزکیہ نفس بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو مجلس کے مقصد سے ہم ہٹ رہے ہیں۔ ان مجالس کا اولین مقصد ہے کہ امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، جو ہر مسلمان پر واجب ہے، اور خصوصاً جو منبر پر آنے والا ہے اس پر دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ واجب تر ہے۔ صلوات پر محمد۔ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، اگر ایک عالم دیکھ رہا ہے کہ معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، مگر وہ مصلحت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، دوسرے مفادات دنیاوی کی وجہ سے امر بالمعروف نہ کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی عالم دیکھ رہا ہے کہ بھئی مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، لوگ نماز بھی کم ہے، مجلس میں آتے جاتے دیکھ رہے ہیں علماء ہمارے ممبر پر آنے والے کہ بعض خواتین حجاب ان کا صحیح نہیں ہے، ان کے بال نظر آ رہے ہیں، یہ کیا منکر ہے، اسے عربی میں منکر کہتے ہیں، گناہ ہے، مخالفت خدا۔ ایک منکر کو دیکھا، ایک گناہ کو دیکھا ایک عالم نے، مگر آنکھیں بند کر لیں اور ممبر پہ صرف فضائل پڑھ کے چلا گیا، تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عالم اگر معاشرے میں گناہ دیکھ رہا ہے، بدعت دیکھ رہا ہے اور مصلحتاً خاموش رہے تو اس پر خدا کی بھی لعنت پڑتی ہے اور زمین آسمان کے فرشتوں کی بھی لعنت۔ بتائیے، ہم دیکھ رہے ہیں ایک منکر ہے، مجلس میں مومن آئے ہیں مگر بعض کی داڑھی نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا اہل بیت کی فقہ میں واجب ہے۔ اگر ہم خیال کریں کہ جناب سیکرٹری صاحب کی داڑھی نہیں ہے، یہاں تو سارے ہی داڑھی والے ہیں، صلوات پڑھی محمد والے، ہاں جی، جنہوں نے ہمیں دعوت دی ہے ان کی داڑھی نہیں ہے، اگر ہم نے پڑھ لیا تو شاید آئندہ سال ہمیں دعوت نہ ملے۔ اگر ہم نے یہ خیال کیا تو امام کہتے تو لعنت خدا سے نہیں بچ سکتا۔ کہ تو نے دیکھا ایک منکر، عمل کرنا ان کا کام ہے۔ جب تو عالم ہے، اسٹیج پہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے لوگ بغیر داڑھی کے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ لوگ نمازی نہیں ہے، دیکھ رہا ہے کہ لوگ بعض خواتین حجاب نہیں کر رہی، پھر بھی تو صرف فضائل سنا کے چلا جا رہا ہے، امر بالمعروف نہیں کر رہا، تو امام جعفر صادق فرماتے اس عالم پر خدا کی لعنت پڑتی ہے۔ عزیزان گرامی، جو امر بالمعروف نہ کرے وہ عالم ملعون ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور اگر ہم ان ملعون کے مجلسوں میں جائیں تو ہم پہ تو کچھ رحمت پڑے گی نا، جو امر بالمعروف کرتے ہی نہیں ہے، کہنے کے باوجود امر بالمعروف نہیں کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے گناہ میں کچھ نہ کچھ شریک ضرور ہوں گے۔ صلوات پہ محمد وآلہ۔ یاد رکھیے، اولین مقصد ان مجالس کا امر بالمعروف ہے، یہ مقصد ہے امام حسین کی شہادت کا عظیم الشان مقصد ہے کہ امر بالمعروف زندہ ہو جائے، نہی عن المنکر زندہ ہو جائے، تزکیہ نفس، انسانوں کے نفوس پاک ہو جائیں۔ مولا نے کیوں فرمایا؟ مولا خطبے دے رہے تھے، یزیدی نہیں سن رہے تھے، اثر نہیں ہو رہا تھا، فرمایا اے لشکر یزید کے سپاہیوں، میں مسلسل تمہیں ہدایت کر رہا ہوں مگر دیکھ رہا ہوں کہ تم پہ اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ بتاؤں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ، تمہارے شکم حرام کی غذا سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا شکم حرام سے بھرا ہوا ہے تو حسین کی مجلس بھی سن لے، اثر نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو مولا کی شہادت کا کیا مقصد ہے؟ کہ لوگوں کو حرام سے بچاؤ۔ اگر لوگ حرام کھانے کے عادی ہو گئے تو امام زمانہ بھی آ جائیں تو ان کی نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔
کل عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس کے بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ نہیں ہے۔ قرآن نے، اہل بیت نے بہت سارے طریقے بتلائے ہیں۔ ایک انسان ایک طریقے سے ہدایت پاتا ہے، دوسرا انسان دوسرے طریقے سے ہدایت پاتا ہے۔ انسانوں کے مزاج بھی الگ ہیں، طبیعتیں بھی الگ ہیں، تو پروردگار نے ہدایت کے لیے بھی بے شمار راستے خلق کیے ہیں، کوئی محدود نہیں ہے۔ جیسے کل آپ نے سنا کہ انسان جو ہے اگر یہ سوچے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو بیماری سے بچنا ہر انسان چاہتا ہے۔ مولا علی نے کہا یہ جو گناہ ہے یہ نفس کی بیماری ہے، اس سے انسان تو ختم کر کے اس دنیا سے جا۔ اگر یہاں سے بیمار گیا تو وہاں علاج بڑا ہی مشکل ہے، وہاں مرنے کے بعد جو علاج ہے وہ بڑا سخت ہے، اسی دنیا میں علاج کر لے، یہ ایک طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے ہدایت پانے کا، نفس کو پاک کرنے کا؟ جیسے موضوع ہمارا ہے مراقبہ اور حالت حضور کو برقرار رکھنا، یہ ایک عظیم شان عبادت ہے۔ اگر یہ مل گئی تو ہمیں سب کچھ مل گیا کہ ہر حال میں ہم خود کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھیں، کیونکہ گناہ تبھی انسان کرتا ہے جب غافل ہوتا ہے، خدا سے غافل، اہل بیت سے غافل، پیغمبر سے غافل، امام زمانہ سے غافل، موت سے غافل، قبر سے غافل، اب گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ میں غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بھول گیا کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں احادیث میں ہے کہ غفلت سے بچنے کے لیے سب سے مؤثر ترین، جس کا زیادہ اثر ہو، سب سے مؤثر ترین نسخہ جو ہے وہ موت کو یاد کرنا۔ موت کو یاد کرنا یہ بڑا بہترین نسخہ ہے غفلت کو ختم کرنے کا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی سنو کسی کا انتقال ہو گیا ضرور جنازے میں شریک ہو جاؤ، بہت ثواب، حتیٰ کہ غسل دینے کا ثواب جو روایتوں میں ہے ناقابل تصور ہے۔ اتنا ثواب، اتنی انتہا بارش ثواب کی۔ کہا جی، اللہ کے رسول نے کہا کسی مومن کو اگر آپ نے اس کی میت کو غسل دیا بال کے برابر جگہ، صرف بال، یعنی سب لوگ شریک ہو جاؤ، 5 10 20 جاؤ، اس میں کوئی حد نہیں کہ لوگ زیادہ، تو ایک لوٹا ڈال دو، ایک اوپر ڈال دو، تھوڑا سا پانی ڈال دو، بال کے برابر بھی اگر تم نے ایک مسلمان کی میت کو صاف کیا، پاک کیا، تو اس کے بدلے میں خدا تمہیں 70 تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، 70 نیکیاں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، بال کے برابر جگہ۔ اتنا ثواب کیوں ہے؟ تاکہ انسان جب میت کو دیکھے گا تو سوچے گا کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، دیکھے گا یہی انسان تھا، زندگی میں کیسے چلتا تھا، زندگی میں کیا شان تھی، آج کس طرح سے بیچارہ ہے، کبھی گردن ادھر ڈھلک رہی ہے، بازو ادھر گر رہا ہے، پاؤں ادھر، آج بیچارہ مجبور ہے۔ عزیزان گرامی، تاکید ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان میں ضرور جایا کرو، مگر رات کو قبرستان میں جانا کہتے ہیں مکروہ ہے، روایات بھی ہیں رات کو نہ جائیں تو بہتر۔ بہترین اوقات کیا ہے قبرستان؟ طلوع فجر یا طلوع سورج، جب سورج نکل رہا ہو اور جب سورج ڈوب رہا ہو، یہ بہترین وقت ہے قبرستان میں جانے کا۔ البتہ رات کو نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ بہت ساری ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں قبرستان میں رات کو ان کی محفل لگتی ہے اور جناب رسالت مآب تشریف لاتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد۔ ہاں جی، اصل وجہ یہ ہے کہ مکروہ کیوں ہے کہ رات کو انہیں محفل ہوتی ہے، پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں۔ اب آپ چلے گئے قبرستان میں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، اب یہ سورہ فاتحہ اسی مومن کو ملنا ہے، فرشتوں نے کہا کہ تیرے لیے سورہ فاتحہ آئی ہے، مجلس سے باہر آ۔ اب وہ مجلس سے پیغمبر سے نکلنا نہیں چاہتا، یہ کراہت ہے اس کے لیے، مگر مجبور ہے کیونکہ آپ نے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس نے آ کے واپس لینی ہے۔ تو اس طرح کی وجہ بتائی ہے علماء نے کہ رات کو جانا مکروہ ہے، البتہ صبح کو جا سکتے ہیں، طلوع کے وقت جو ہے اور غروب کے وقت جانا بہت ثواب۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ہم تقریباً بہت سارے ملکوں میں گئے ہیں، مگر دارالسلام میں جب ہم گئے
2 مرتبہ گئے ہیں. تنزانیہ کا کیپٹل ہے دار السلام. ہمیں ایک چیز بہت اچھی لگی, واقعاً یہ اچھی سنت ہے. وہ کیا؟ نماز فجر کے بعد تقریباً اچھے خاصے مومنین آتے ہیں نماز فجر میں. 50-100 مومنین نماز فجر پڑھنے کے بعد سیدھا قبرستان جاتے ہیں ہر روز, اور وہاں مجلس سے امام حسین ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہم نے کہا بھئی یہاں تو مرنے کو جی چاہ رہا ہے, صلوات پڑھی محمد وال. ہاں جی, یہ کتنی اچھی سنت ہے کہ ڈیلی 100 کے قریب مومنین قبروں میں آتے ہیں, سورہ یاسین بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ مجلس سے مولا حسین کا ثواب ان قبروں میں رہنے والوں کو ملتا ہے. تو عزیزان گرامی, تاکید ہے قبروں میں جائیں, قبرستان جائیں. ہفتے میں نہیں تو چلیے 2 ہفتے میں چلے جائیں, البتہ ہر روز جانا کیا کہنا. اور وہاں ذکر کریں, دعا پڑھیں, جو بھی کریں, مگر کہتے ہیں وہاں فکر کرنا بہت زیادہ ثواب ہے. فکر کریں, آپ ذکر سے بھی فکر کریں. فکر کیا کرنا کہ آخر ایک دن مجھے یہاں آنا ہے. ہاں جی, میں چاہوں یا چاہوں آنا تو ہے. اور بھلا میں نے کوئی بندوبست بھی کیا ہے؟ یہ جو 70 سال کی زندگی, یہاں تو بنگلہ بنا لیا, گھر فلیٹ جو بھی بنا لیا, اور لائٹ بھی ہے, پنکھا بھی ہے, اے سی بھی ہے, سب کچھ. یہ یہاں آنا ہے تو یہاں کے لیے میں نے کوئی پنکھا بھی لگایا ہے, کوئی لالٹین بھی جلائی ہے, کوئی اے سی بھی ہے, یا خاک ہی خاک, تاریخی ہی تاریخی, گھٹن ہی گھٹن. اصلاً انسان نے تجربہ نہیں کیا کہ قبر کی رات کیسے ہوتی ہے, کہ جہاں نہ ہوا کا گزر ہے, نہ روشنی کا گزر ہے, نہ کوئی دوست ہے, نہ کوئی رفیق ہے. اللہ اکبر. یہ فکر کرنا وہاں بہت زیادہ ثواب ہے کہ آخر مجھے آنا ہے, کچھ تو کر لوں. ابدی زندگی ہے, یہ تو زندگی فانی ہے, پتہ نہیں آج موت آ جائے, کل موت آ جائے. قبرستان. عزیزان گرامی, جنہوں نے بھی اس پر عمل کیا وہ عابد بن گئے, زاہد بن گئے, اولیاء خدا بن گئے. اللہ آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مشہد میں آئے تو مولا علی کے صحابی خواجہ ربیع کی زیارت پہ ضرور جائے. اگر وہ نہیں گیا تو گویا وہ مشہد میں آیا ہی نہیں. مطلب کہ خود امام بھی ہے. خواجہ ربیع کو یہ مقام کیوں ملا کہ 8ویں امام کریں, ضرور اس کی زیارت پہ جاؤ. عزیزان گرامی, خواجہ ربیع مولا علی کے صحابی تھے اور مولا علی سے نسخے لیتے تھے. مولا علی نے کہا خواجہ ربیع, غفلت کو ختم کرنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے, اپنی زندگی میں اپنی قبر بنا لو, اور قبر میں کبھی لیٹ کر ان آیات کو پڑھا کرو جو مرنے والے پڑھیں گے. وہ کیا؟ جیسے یہ آیت ہے, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جب انسان کو موت آئے گی ہم سب گنہگار کہیں گے مالنے والے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے, مگر وہاں سے آواز آئے گی کلا. بہت ساری آیات ہیں اور انہی کو وہ پڑھتے تھے, بہت روتے تھے, یعنی تصور کرتے تھے میں مر گیا ہوں, پروردگار مجھے دنیا میں بھیج دے. ہاں, وہاں سے آواز آتی ہے کلا. اس طرح سے وہ آیتیں جو جہنم میں رہنے والے کہتے ہیں دنیا میں واپس آ جائیں, ان کو پڑھتے تھے, روتے تھے 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, اس کے بعد باہر نکل آتے تھے اور سجدے میں سر رکھ کے کہتے تھے مالک تیرا احسان, گویا میں مر چکا تھا, دوبارہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ توبہ کر لوں, نماز ٹھیک سے پڑھ لوں, غریبوں کا حق ادا کر لوں, یتیموں کا مال واپس دے دوں. اللہ اکبر. یہ دنیا میں دوسرے بڑے عابد ہیں غیر معصومین میں, پہلے حضرت اویس قرنی اور دوسرے حضرت خواجہ ربیع. صلوات پر محمد. اب ہم نے کہیں مجلس میں یہ بات پڑھی تو مجلس کے بعد کسی نے کہا مولوی صاحب اگر ہم اپنی قبر بنا لیں اور لیٹ جائیں تو وہی ہارٹ فیل ہو جائے گا. کیا بات کر رہے ہیں, صلوات پڑھی محمد والے. عزیزان گرامی, ہارٹ فیل نہیں ہوگا. ہاں, آپ تو مرد ہیں, خواتین ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قبر بنائی ہے. حضرت نفیسہ امام حسن علیہ السلام کی پوتی ہے,
مصر میں ان کا مزار ہے. شیعہ سنی اس قدر عقیدت مند ہے کہ اس سال ہم کویت گئے تھے رمضان میں، تو وہاں ایک مصری کے دکان پر گئے تو امامہ وغیرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ ہم شیعہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مصر میں ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنی ہیں مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو حضرت نفیسہ کے مزار میں جاتے ہیں، اور ہم نے تجربہ کیا ہے وہاں پہنچتے ہی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی. شیعہ سنی عقیدت مند ہے. اگر کبھی مصر جائیں تو یہ زیارت فراموش نہ کریں. حضرت نفیسہ امام حسن علیہ السلام کی پوتی ہیں. ان کے والد کا نام حسین، ان کے شوہر کا نام اسحاق ہے، اور زندگی میں انہوں نے 32 مرتبہ حج کیا، اور 40 سال، پورے 40 سال ان کی عبادت کا یہ حال تھا کہ دن کو روزہ رکھتی تھیں اور رات کو عبادت میں گزارتی تھی. حضرت نفیسہ نے اپنی قبر خود کھودی. اپنی قبر جو ہے انہوں نے زندگی میں بنا رکھی تھی، اور قبر میں بیٹھ کر 6000 مرتبہ ختم قرآن نکالا. اللہ اکبر، یہ مقام ہے اس بیوی کا. 6000 ختم قرآن اپنی قبر میں خود نکالے. اور جب مصر میں آئیں تو ان کے وضو کے پانی کے ذریعے سے ایک یہودی بچی جو نابینا تھی اسے شفا مل گئی. صلوات پڑھی محمد. وضو کر رہی تھی، یہودی بچی نے پانی لے کر آنکھوں پہ لگایا، نابینا تھی، پیدائشی نابینا، نور مل گیا. جب یہودیوں کو پتا چلا وہ پورا کا پورا خاندان مسلمان مومن ہو گیا. حضرت نفیسہ بہت سارے نہیں جانتے ہیں، امام حسن کی پوتی ہیں. اب مقام دیکھیے، 40 سال پوری رات عبادت اور دن روزہ. اور جب انتقال ہوا تب بھی روزے کی حالت میں تھی. تو جو خواتین تھی انہوں نے پانی پلانا چاہا، سکرات، روح نکل رہی ہے، افطار کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، پانی مت پلاؤ. کہا کیوں؟ کہا 30 سال سے میں دعا مانگ رہی تھی کہ روزے میں موت آئے، آج تو میری دعا قبول ہوئی ہے، میں افطار کیسے کروں؟ روزے کی حالت میں انتقال ہو. اب حضرت اسحاق ان کے شوہر ہیں، وہ میت کو واپس مدینہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور مصر کے مومنین مسلمین کہہ رہے نہیں، ہم چاہ رہے ہمارے شہر میں برکت رہے، حضرت نفیسہ کو یہیں دفن کریں. اب معاملہ یہاں پر ہے، لوگوں کا اصرار ہے کہ نہیں مدینے مت لے جائیے. اسی بیوی کی برکت سے یہاں یہودی مسلمان ہوئے ہیں، اسی بیوی کی برکت سے اس قدر تبلیغ ہوئی ہے. اور اسی دوران ان کو نیند آ جاتی ہے حضرت اسحاق کو. تو خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کہا اسحاق اس میری بچی کو مدینے مت لے جاؤ، اسے مصر میں ہی دفن کر دو تاکہ مصر والے اس سے فیض لیتے رہیں. صلوات پڑھی محمد. عزیزان کرام، یہ حضرت نفیسہ ہے. اور کبھی کوئی مشکل بھی ہو جائے، آپ کو پریشانی ہو جائے، تو ایک عمل سن لیں، زیارت عاشورہ پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت نفیسہ کی روح کو دیں. کوئی بھی مشکل پڑے، یہ تجربہ شدہ علماء فرماتے ہیں عمل ہے کہ حضرت نفیسہ کا اس قدر مقام بلند ہے کہ ان کی نیابت میں آپ زیارت عاشورہ اور دعائے القمہ پڑھیں اور اس کا ثواب بی بی نفیسہ کی روح کو پہنچائیں. انشاءاللہ یہ بی بی اس قدر عظیم ہیں، اس قدر ان کا مقام خدا کی بارگاہ میں بلند ہے کہ جب آپ انہیں تحفہ دیں گے اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گی، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. صلوات پہ محمد. عزیزان، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غفلت کو ختم کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا بہترین عبادت ہے. حضرت نفیسہ کو اسی لیے بلند مقام، آج بھی ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے وہاں
زیارت مسلسل شیعہ سنی کرتے ہیں اور اپنی دعائیں ان کی وہاں مستجاب ہوتی ہیں. صلوات پر محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں. پروردگار ہمیں بھی اس طرح سے اپنی قبر کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اس طرح سے غفلت سے نجات عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب مل کے بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم وعجل فرجہم. سب مل کے فریاد کریں یا اللہ 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 یا اللہ. اس میں اعظم ہے خدا کا ذاتی نام ہے. روایت سے کہ 10 مرتبہ خلوص سے اگر یا اللہ کوئی کرے خدا اس کی دعا قبول فرمائے. اگر کوئی 12,000 مرتبہ کہے یا اللہ یا ہو یہ بھی اسم اعظم میں ہے. اکثر علماء نے لکھا ہے جن جن آیتوں کی طرف معصومین نے اشارہ کیا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے اس میں یاہو یقیناً ہے. اگر کوئی 12,000 مرتبہ یا اللہ یاہو یا اللہ یاہو کا ورد کریں مگر کیسے زبان سے بھی اور دل سے بھی، جلی بھی اور خفی بھی. ذکر کے 2 طریقے ہیں. ایک جلی جسے ہم ذکر اس وقت کر رہے ہیں یہ جلی ہے آواز. ایک ذکر خفی ہے یعنی زبان نہیں ہل رہی مگر وہ ذکر ہم سانس کے ذریعے سے کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زبان تھک جاتی ہے. آخر یہ زبان اس طرح سے ہے کہ تھک جاتی ہے مگر انسان کبھی سانس لینے سے نہیں تھکتا کہ سانس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں. لہذا قرآن میں بھی ہے ذکر کرو فی نفسک، ذکر خفی کرو تمہارے نفس کے اندر بھی ذکر خدا آ جائے، ورنہ زبان رک جائے گی مگر سانس کبھی رک نہیں سکتا جب تک تم زندہ ہو. فرمایا یا اللہ ہو یا اللہ یا ہو. اگر کوئی 12,000 مرتبہ یہ ذکر کرے تو عالم غیب سے اس قدر فیوزات، اس قدر رحمتیں، اس قدر اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ذکر انسان کی روح کی غذا ہے.
جب تک انسان ذاکر ہے اس کی روح زندہ ہے، معنویت و روحانیت زندہ ہے۔ جیسے غافل ہو جاتا ہے روح مردہ ہو جاتی ہے، معنویت و روحانیت ختم ہو جاتی ہے یا ضعیف ہو جاتی۔ آئیے سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے خدا تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب بی بی زینب حسین کی لاش پہ آئی، بی بی زینب کی نظر حسین کی لاش پہ پڑی، آئی خدا آئی خدا، کوئی بہن بھائی کی پامال لاش نہ دیکھے نہ دیکھے۔ جب حسین کی لاش پامال تھی، زینب نے نظر ڈالی آسماں کی طرف، نگاہیں بلند کر کے کہا یا اللہ۔ زینب نے کیا فریاد کی، یا اللہ یا اللہ، میرا حسین ایسا تو نہ تھا، زہرا کا لال اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اے خدا اے خدا، یہ تیرا حسین ہے، تیرے نبی کا فرزند ہے، تیری زہرا کا دل بند ہے۔ اے میرے اللہ، بی بی زینب کے آنسوؤں کا تجھے واسطہ، آج جو اس مجلس میں مومن آئے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ یہی وقت ہے دعا کے مستجاب ہونے کا، جب آنکھوں میں آنسو ہوں سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ اے عزیزو، خدا بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو بخشنا نہیں ہوتا تو اس وقت آپ مجلس حسین میں نہیں ہوتے۔ خدا نے بلایا ہے تو ہم آ گئے ہیں، ورنہ کوئی کام ہو جاتا، مریض ہو جاتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ خدا بخشنا چاہتا ہے، حسین کے صدقے میں خدا بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیتا، مگر دعا کے آداب سیکھیں، ایسے دعا مانگیں جیسے امام نے فرمایا ہے، جیسے اہل بیت نے سکھایا ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو تو کوشش کرو تھوڑا سا آنسو، اتنا سا آنسو نکل آئے کہ مچھر کے پر کے برابر پر بھی گیلا ہو جائے تو دعا قبول۔ سبحان
فرمایا دوسرا جب بھی دعا مانگو تو شرما کے نہ رویا کرو، خدا کی بارگاہ میں نہ شرمایا کرو، بلکہ بلند بلند آواز سے رویا کرو۔ دعائے علقمہ میں امام باقر علیہ السلام، وہ 5 برس کے قیدی امام، فرماتے ہیں یا صریخ المستصرخین، اے چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ۔ امام فرماتے دعا میں چیخ چیخ کے رویا کرو۔ کیوں مولا؟ اس لیے کہ خدا فرماتا ہے گنہگار کے رونے کی آواز مجھے نورانی فرشتوں کی تسبیح سے بھی زیادہ محبوب۔ سبحان خدا آپ کے رونے کی آواز سننا چاہتا ہے، پھر آپ کیوں نہیں رونا چاہتے؟ خدا کو آپ کی آواز پسند ہے، پھر آپ آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ یہ چند اشعار خصوصاً شاعر حضرات سے درخواست ہے ان اشعار کو اردو میں ترجمہ کریں تاکہ سبھی لوگ فیض یاب ہوں۔ باروئے سیاہ بابارے گناہ، اے خدا تیرے در پہ آیا ہوں مگر میرے اوپر گناہوں کا وزن ہے، میرا چہرہ گناہوں سے کالا ہے۔ اے خدا کیا کر باروئے سیاہ، روح یعنی چہرہ، میرا پورا چہرہ گناہوں نے کالا کر دیا، تو نے چھپا دیے میرے اللہ مگر تو تو جانتا ہے۔ باروئے سیاہ بابارے گناہ، اے از حالم آگاہ آمدم، اے خدا تو میرے باطن سے واقف ہے، تو میری ہر بے حیائی سے واقف ہے۔ یا اللہ، اے خدا میں تیرے در پہ آیا، سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب کیا خوبصورت جملے کہتا ہے ان چشم یعنی اور ان چشم خون بارم ان جرم بسیارم، اے خدا میں نے اس قدر گناہ کیے ہیں، اگر خون کے آنسو بہاؤں پھر بھی کم ہے۔ اگر خدا انسان کی خدا کی عظمت کو سمجھے، کس کے دربار میں میں نے گناہ کیے؟ خدا کی دربار، خدا کی دربار میں میں نے توہین کی ہے۔ ان چشم خون بارا ان جرم بسیارم، تو شے ندارم غیر از نالو اے خدا اس گریے کے سوا میرے پاس کوئی اور سرمایہ نہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سبحان۔ اب خدا کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے شاعر کہتا ہے من آسی تو غفار، آسی ہے خدا میں گنہگار ہوں، مگر میں گنہگار ہوں تو کیا ہوا؟ من آسی تو غفار، میں اگر گنہگار ہوں تو تو غفار
اور من رسوا تو ستار، اگر میں رسوا و ذلیل ہوں تو کیا ہوا، تو ستار ہے، تو غفار ہے، من بندے تو دلدار، میں تیرا بندہ ہوں تو گنہگاروں کا دلدار ہے، من غافل تو آگاہ، میں اگر غافل ہوں تو آگاہ ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بلند یا اللہ، اے عزیزو جب بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں ایک دعا ضرور مانگا کریں، انشاءاللہ ان مجلسوں میں دعا مستجاب ہوتی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں، جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں یہ دعا مانگا کریں، میرے اللہ تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میری آنکھیں حسین کی زری کی زیارت نہ کر لے۔ اے مومنوں، زیارت کے دروازے کھل گئے ہیں، زیارت کے لیے ہر روز تقریباً 1,00,000 لوگ آنے اور جانے والے ہیں۔ نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، مفت ہے، ہر روز 1,00,000 زائرین آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خود عراق میں 10 لاکھ کے قریب زائرین کا مجمع، مگر یہ زائرین کے دروازے کیسے کھلے معلوم ہے، مفت میں نہیں کھلے، 2,000 ایرانی زائر شہید ہوئے۔ کیسے شہید ہوئے؟ کیونکہ بارڈر دونوں طرف بند تھے، یہ چھپ چھپ کے وہاں سے جاتے تھے، جو میدان جنگ تھا ایران عراق کے زمانے، جہاں مائنز بچھائی ہوئی تھی، مگر ان زائرین کو اپنے جان کی فکر نہ تھی۔ آج کے حسین کسی مائنز پہ پاؤں پڑتا تھا، ایک مرتبہ صدا بلند ہوتی تھی، یا حسین مولا تیرے قاسم پہ قربان۔ ان مومنین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ 2,000 کے قریب زائرین اس طرح سے شہید ہوئے۔ تب آج آپ سب کے لیے، ہمارے لیے، دنیا کے لیے زیارت کے دروازے کھل گئے۔ اے عزیزو، خدا نے اس سال ہمیں بھی زیارت نصیب کی، ضرور جائیے مولا حسین کی زیارت۔ مولا حسین کی زیارت کا عجب مقام ہے، میں نے دیکھا دوسرے اماموں کی بھی زیارت کی، سارے امام نور ہیں، سارے امام ہمارے لیے بلند و بالا ہیں، سارے محمد ہیں، مگر جو میں نے دیکھا جیسے بھی مومن کی نظر حسین کی زری پہ پڑتی ہے مومن تڑپ جاتا۔ مومن اپنے حال میں نہیں رہتا، تڑپ جاتا ہے۔ میں نے کتنے مومنین کو دیکھا، اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے، ان کی آنکھیں سوج گئی تھی، مگر پھر بھی رونے کا سلسلہ جاری تھا۔ اور ایک دوسری چیز جو میں نے وہاں مولا کی زری کے قریب دیکھی،
دوسرے معصومین کے ذریعے کے قریب مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی۔ ہر 5 منٹ کے بعد کوئی مومن درد بھری آواز سے فریاد کرتا تھا، یا حسین، ہزاروں جواب دیتے تھے، یا حسین۔ میں نے بہت سوچا یہ آواز دوسرے اماموں کی ذریعے پہ بلند کیوں نہیں ہوتی؟ آج سارے امام نور ہیں، مگر یہ یہاں کی خصوصیت ہے، ایک فریاد کرتا یا حسین، ہزاروں جواب دیتے ہیں یا حسین۔ جب میں نے سوچا تو مولا نے ہی جواب مجھے دلا دیا۔ میں نے مولا سے کہا، مولا حسین میری جان آپ پہ فدا، یہ آپ کے زائرین، یہ زائرین آپ کی آواز حل من ناصر پہ لبے کہہ رہے ہیں، مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، مولا ہم اب آئے ہیں، اب آئے ہیں، مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو تیرے علی اکبر کے سینے میں برچی نہ لگتی۔ مولا یہ آپ کی حل من ناصر کا جواب ہے۔ مولا حسین کے سر کی طرف میں زیارت پر رہا تھا، ایک ایرانی موزائر، ایک ایرانی زائر روتا ہوا آیا، آ کے مجھ سے پوچھا، مولوی صاحب اس سوال کا مجھے جواب چاہیے۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ زائر نے رو کر کہا، بڑی دیر سے میں علی اصغر کی قبر تلاش کر رہا ہوں، اور مجھے بتائے علی اصغر کی قبر۔ میں نے بھی رونا شروع کیا۔ اس مومن نے اس انداز سے پوچھا، مجھے بھی رلا دیا، مولوی صاحب بتائیے علی اصغر کی قبر کہاں؟ میں نے کہا وہ ظاہر ایرانی علی اصغر کی قبر کو تلاش نہ کرو، علی اصغر کی قبر حسین کے سینے میں ہے۔ پروردگار ان رونے والی آنکھوں کو قیامت کے رونے سے بچا لے، جو آنکھیں حسین کے غم میں رو رہی، انہیں قبر کے رونے سے بچا لے۔ میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، میرے اللہ ہمیں اعمال صالحہ ڈالانے کی توفیق دے۔ میرے اللہ مجلس میں جو مومن مومنات دینی دنیاوی جائز تمنائیں لے کر آئیں، دعائیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مریض انہیں شفا دے، جو پریشان ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو علماء ذاکرین بے گناہ قید میں انہیں رہائی عطا فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع